وعلیکم فرینڈز، ویلکم ٹو کتاب نگری یوٹیوب چینل کتابوں کی نگری میں خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کی ہوسٹ اقرا یاسین اور آج میں آپ کے لیے لے کر آئی ہوں زہرا فاروق حسن کے قلم سے تحریر کردہ ناول تیرے عشق کی مجھ کو عادت ہے کے ایپیسوڈ نمبر 19 کو لے کر۔ اس ایپیسوڈ کو سٹارٹ کرنے سے پہلے جلدی سے سبسکرائب کیجیے چینل کو، لائک کیجیے ویڈیو کو اور کلک کرنا مت بھولیے گا بیل آئیکن کو۔ اب آپ کو انتظار کروائے بنا سٹارٹ کرتے ہیں آج کی ایپیسوڈ۔ ہانیہ ہولے ہولے قدم اٹھاتے واش روم کی طرف جا رہی تھی کہ ایک دم سے آروشا اس کے سامنے آ کر کھڑی ہو گئی۔ ہانیہ نے روئی روئی آنکھوں سے آروشا کے خطرناک تیور دیکھے۔ میرے راستے سے ہٹو آشو۔ بہت مشکل سے اس نے اپنی آواز کو بھرانے سے روکا تھا۔ ڈونٹ کال می آشو۔ آشو کہنے کا حق صرف میرے بھائی کو ہے اور میری دوست کو تھا جو اب میری دوست نہیں ہے۔ وہ اسے خونخوار نگاہوں سے دیکھتی انگلی اٹھا کر بولی، میرے راستے سے ہٹو آروشا شاہ نواز خان۔ ہانیہ کے منہ سے شاہ نواز خان کا نام سن کر آروشا پوری طرح سے بھڑک گئی تھی۔ بہت شوق ہے تمہیں ہمارے باپ کا نام ہمارے نام کے ساتھ لگانے کا، مگر شاید تم بھول گئی کہ ہاشم شاہ نواز خان نہیں ہے، وہ ہاشم اسفند یار خان ہے۔ ایک ایک لفظ چبا کر ادا کرتے ہوئے اس کی آنکھیں پہلی بار ہانیہ کے لیے سرد مہری لیے ہوئی تھی۔ مجھے تم سے بات نہیں کرنی۔ ہانیہ نگاہیں چرا کر اس کی سائڈ سے نکلنے لگی کہ آروشا نے اس کا بازو دبوچ کر اسے کھینچ کر اپنے مقابل کھڑا کر دیا۔ میں بھی تم جیسی بے رحم لڑکی سے کوئی بات نہیں کرنا چاہتی، مگر بس ایک سوال کا جواب دو، تم نے میرے بھائی کو میرے باپ کے ساتھ کیوں ملایا؟ اسے کیوں وہ تانا دیا جس کا وہ حقدار نہیں تھا؟ تم اسے بچپن سے جانتی ہو ہانیہ میر، پھر بھی تم نے اس کے کردار پر انگلی اٹھائی۔ وہ آنکھوں میں انگارے بھرے ہانیہ کو گھور رہی تھی۔ ہانیہ نے اپنے ہونٹ چبا ڈالے، دل کا درد تھا کہ بڑھتا ہی جا رہا تھا۔ وہ اگر اپنی محبت میں تم پر ذرا سا حق جتا کر تمہاری نظر میں بد کردار ہو سکتا ہے تو وہ اکیلا اس کا ذمہ دار نہیں تھا، تم خوشی خوشی اس کے ساتھ رہتی تھی، تو پھر بد کردار میرا بھائی ہی کیوں؟ تم بھی تو ہوئی۔ آروشا کے الفاظ سے ہانیہ کے ہونٹوں سے سسکی نکلی تھی۔ اپنے ہونٹوں پر انگلی رکھ کر اس نے بہتی آنکھوں سے اسے دیکھا۔ بہت دکھ ہوا ہے نا ہانو؟ مجھے بھی ہوا، اور تم سے زیادہ میرے ہاشم کو۔ آروشا کی آنکھوں میں بے اختیار آنسو آئے تھے۔ تو کیا کرتی آشو؟ بتا مجھے، اور کیا کرتی؟ ہانیہ روتے ہوئے بے بسی سے بولی، وہ تڑپ رہا تھا میرے لیے آشو، اور اس کی تڑپ مجھ سے نہیں دیکھی جا رہی تھی، اس لیے خود سے بدگمان کرنے کے لیے ایسا بول دیا۔ مجھے معلوم تھا ہاشو کبھی بھی ایسی لڑکی سے محبت نہیں کرے گا جو اسے اس کے سوتیلے باپ کے ساتھ ملائے، ورنہ میرا خدا گواہ ہے مجھے اپنے ہاشم پر خود سے زیادہ بھروسہ ہے۔ اس کی پاک محبت میرے لیے عبادت ہے، مگر میں کیا کروں آشو؟ ہانیہ بولتی بھی گئی اور روتی بھی جا رہی تھی۔ کیوں خود پر ظلم کر رہی ہے ہانو؟ آروشا اس کے منہ سے سچ سن کر سارا غصہ بھول کر اسے افسوس سے دیکھتی بہت دکھ سے بولی، کیونکہ میں ہاشم کی محبت سے پہلے، اس کی دوستی سے پہلے ایک بہن بھی ہوں آشو، اور بہنوں کے دل کیسے ہوتے تجھ سے اچھا کوئی نہیں سمجھ سکتا۔ ہانیہ کی تڑپ کر کہنے پر آروشا نے بڑھ کر اس کا ہاتھ تھام کر اسے اپنے سے لگا لیا۔ ہانیہ نے اس کا سہارا پاتے ہی بکھرتی ہی چلی گئی۔ وہ اس سے لپٹ کر بری طرح سے روتی ہوئی بولنا شروع ہوئی، میں اپنے لالا کا مان نہیں توڑ سکتی آشو، انہوں نے اپنا بچپن کھو کر ہمارا بچپن سنوارا ہے، اپنی خوشیوں سے منہ موڑ کر صرف ہمیں خوشی دی، ہماری حفاظت کی، اور بدلے میں بس ہم سے یہی چاہا کہ ان کا مان نہ ٹوٹنے پائے۔ میں اپنے بھائی کا مان کیسے ٹوٹنے دوں؟ اس دن کے حادثے نے میرے بھائی کا مان توڑا ہے، جو صرف اسی طرح سے جڑ سکتا ہے کہ میں ہاشم کو بھول جاؤں۔ ہانیہ کی پشت سے ہلاتے ہوئے خود آروشا کی آنکھوں سے بھی آنسو بہہ رہے تھے۔ وہ بھی ایک لڑکی تھی، ایک بہن تھی، اس کا دکھ کیسے نہیں سمجھ سکتی تھی؟ مجھے بتا آشو، کل کو تجھے بھی کسی سے محبت ہو جائے اور تیرا بھائی تجھ سے بہن ہونے کا خراج مانگے تو کیا اپنی محبت کا ساتھ دے گی؟ ہانیہ نے اس سے الگ ہوتے ہوئے ایسا سوال کیا تھا جس کا کوئی جواب فی الحال آروشا کے پاس نہیں تھا۔ کوئی جواب نہیں ہے نا تیرے پاس؟ ہم بہت نادان ہوتی ہیں آشو، ہمیں کسی سے محبت کرنے سے پہلے یہ سوچ لینا چاہیے کہ ہم کسی کی محبت سے پہلے کسی کی بیٹی، کسی کی بہن، کسی کی بیوی ہوتی ہیں، اور ان کا مان، ان کی غیرت، ان کی عزت کا پلڑا اتنا بھاری ہوتا ہے کہ نہ چاہ کر بھی محبت ہار جاتی ہے۔ وہ اپنے آنسو پوچھتی ہوئی اس بار ہنسی، ٹوٹے کان سی ہنسی۔ آروشا کا دل اس کی اذیت پر رو پڑا۔ مجھے معاف کر دے ہانو، میں بہت خراب ہوں، تیری مجبوری سمجھے بنا ہی تجھے ساری باتیں سناتی۔ وہ اب روتی اپنی بیسٹی سے معافی مانگ رہی تھی۔ نہیں، تو بہت اچھی ہے، اس دنیا کی سب سے اچھی دوست، بس جھلی، پاگل اور بیوقوف سی ہے۔ وہ اپنے سارے دکھ چھپا کر آروشا کو ہنسانے کے لیے اس کے گال نوچ کر بولی، اور تجھ میں تو عقل بھری پڑی ہے۔ عادت کے مطابق وہ جل گئی۔ اتنی عقل تو تھی کہ ایک روڈ ہیرو سے دل نہیں لگایا۔ ہانیہ نے مانی خیزی سے اسے چھیڑا۔ ہیرو؟ وہ ویلن ہے اب۔ آروشا نے تپ کر اسے ایک ہاتھ مار دیا۔ ہانیہ اسی اداسی سے مسکرائی۔ ہانو، ایک موقع تو دے ہاشم کو، وہ منا لیں، شاید کھڑوس کو۔ بڑی امید سے اس نے ہانیہ کا ہاتھ تھاما۔ نہیں، میں ہاشم کو بھی گڑ گڑاتے نہیں دیکھ سکتی۔ ہم ملیں یا نہ ملیں، ہمارے دلوں کے تار ہمیشہ ایک دوسرے سے جڑے رہیں گے، ہے نا؟ بس تم اپنی گوری بھابھی کی پکس مجھے سینڈ کر دینا۔ ہانیہ بجھی بجھی ہنسی کے ساتھ اسے چھیڑ رہی تھی۔ تو نے سن لیا؟ آروشا اور دکھی ہو گئی۔ اچھا لگا مجھے، ٹھیک ہی تو ہے، میرے ساتھ تو ہاشم جچتا بھی نہیں۔
اس کی گرے آنکھیں، اتنی سرخوں سفید رنگت، اوپر سے کیوٹنس. بس ایک بات، میں موٹی تو نہیں ہوں. وہ روتی بھی جا رہی تھی اور غم سے ہنستی بھی جا رہی تھی. موٹی تو ہے، میرا بھائی زیادہ سمارٹ ہے. دونوں ایک دوسرے سے ہنستی روتی بکواس کر رہی تھی اور کچھ دوری پر کھڑے اسلان میر ان کی ساری باتیں سن کر اپنے دل کے میں نہ جانے کیوں درد سے اٹھتا محسوس کر رہا تھا. آروشہ دل پر بڑا بوجھ لیے کوریڈور سے گزرتی ہال کی طرف جا رہی تھی. کوریڈور سے مڑتے ہوئے اس کی ٹکر بڑی زور سے اسلان میر سے ہوئی تھی. ایک تو میری یہ سمجھ میں نہیں آتا، آپ دیوار بن کر میرے سامنے ہی کیوں کھڑے ہو جاتے ہیں؟ اپنے سامنے اپنے کھڑوس ہیرو کو دیکھ کر وہ بڑی کوفت سے بولی تھی. اس وقت اس کا سامنا اسے خوشی کی بجائے غصہ دلا رہا تھا، اس لیے بڑی ناراض نظروں سے وہ اسے گھور بھی رہی تھی. زبان سنبھال کر لڑکی، ہر بار ٹکر خود دیتی ہو. وہی حال اسلان کا بھی تھا، وہ بھی غصہ ہوا تھا. اچھا میں ٹکر دیتی ہوں؟ وہ کمر پر ہاتھ رکھ کر اپنی ہری آنکھوں کو سکیڑ کر گھور رہی تھی. لگتا تو ایسا ہی ہے. اسلان کی استہزائیہ مسکراہٹ آروشہ نے دانت پیس لیے. پہلے بھلے ایسا ہو رہا ہو، مگر اب نہیں. آپ کھڑے تھے اس جگہ بھوت بن کر، اب ہٹے میرے راستے سے. مجھے آپ کی شکل بھی نہیں دیکھنی، دکھی انوسی انسان. مجھے اب انشاءاللہ آپ سے نفرت ہونے والی ہے. خوب چبا چبا کر کہتے ہوئے اس نے آخری جملے کہہ کر اسلان کو ساکت کیا تھا. نہ جانے اس کی بدتمیزی یا اس کے آخری دو جملوں کا اثر تھا کہ اسلان نے اس کی کلائی پکڑ کر مروڑ دی. تمہاری ہر بدتمیزی برداشت کر لی ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ تمہاری ہر بات برداشت کر لوں گا. اس کی کالی آنکھوں میں جیسے چنگاری سی نکل رہی تھی. آروشہ نے درد دباتے ہوئے اپنی کلائی چھڑانی چاہی. مجھ سے اب بدتمیزی کی نا تو ہاتھ کیا تمہارا منہ بھی توڑ دوں گا. اس کی کلائی جھٹک کر وہ جانے کے لیے مڑا کہ آروشہ نے اس کا ہاتھ اپنے دونوں ہاتھوں سے تھام کر روکا. اس کے چھونے سے اسلان کا رنڈ کھا کر مڑا تھا. پہلے یہ بتا کر جائیں، بدتمیزی کون سی بدتمیزی کی ہے میں نے آپ کے ساتھ؟ وہ اس کا ہاتھ اپنی گرفت میں لیے ناک پھلا کر پوچھ رہی تھی. اسلان کو اس بیوقوف لڑکی پر سخت جھنجھلاہٹ ہوئی. یہ سب کیا ہے؟ اپنے ہاتھوں کی طرف اشارہ کر کے اس نے بدتمیزی کا بتایا. اگر یہ بدتمیزی ہے تو پھر کچھ دیر پہلے آپ نے بھی یہی بدتمیزی کی ہے. وہ اس کا ہاتھ چھوڑ کر اپنی وہی کلائی اسلان کے سامنے کر کے طنز سے مسکرائی. اسلان نے بس آنکھیں بند کر کے کھولتے ہوئے خود پر کنٹرول کیا. وہ تمہاری چلتی زبان کی وجہ سے تھا. وہ سنجیدگی سے اس کے حسین چہرے کو اپنی گرفت میں لیے ہوئے تھا. تو یہ میرا غصہ تھا؟ آروشہ نے ناک چڑھائی. تم سے میرا کوئی ایسا رشتہ نہیں جو تم مجھ پر غصہ ہو. اسلان اپنی نظریں پھیر کر پھر سے جانے لگا. رشتہ نہیں ہے تو بنا لیجئے پلیز. ایک بار پھر آروشہ نے اس کا ہاتھ تھام لیا. تمہارا دماغ خراب ہے؟ اسلان کو اس بار سچ مچ کا غصہ چڑھا تھا. مڑ کر اسے بری طرح سے گھورتے ہوئے اپنا ہاتھ جھٹکے سے چھڑا لیا. لو، اس میں دماغ خراب ہونے والی کیا بات ہے؟ رشتہ داری والی بات ہی کر رہی ہوں. رشتہ نہیں تو جوڑ لیجئے. شادی ہوگی تو رشتہ ہوگا نا. سوچ لیں کیسی پیاری رشتہ داری ہو جائے گی، کتنے پیارے کپل لگیں گے. اور پھر آپ سے روز ملاقات ہوگی. پھر میں آپ کو بتاؤں گی کہ آپ غصے میں کتنے سویٹ لگتے ہیں. وہ آنکھیں معصومیت سے میچ میچ کر تالی بجاتی بڑی خوشی سے سارا نقشہ کھینچ کھینچ کر بے تحاشا خوش ہو رہی تھی. تمہارا دماغ بالکل خراب ہو چکا ہے. شرم نہیں آتی شادی شدہ انسان سے ایسا کہتے؟ اسلان کو اس کی دماغی حالت پر اب شک ہونے لگا. اللہ توبہ، کیسی باتیں کر رہے ہیں آپ؟ اب آپ ایسے بھی پیارے نہیں. میں تو اپنے بھائی کی بات کر رہی ہوں. ایک تو مجھے کبھی بات کرنے کا ڈھنگ نہیں آئے گا. آروشہ نے اپنے ماتھے پر ہاتھ مار کر خود کو کوسا. ہو گئی بکواس، اب مجھے جانا ہے. وہ بات سمجھ کر سنجیدہ ہو گیا. اسلان، وہ ایک دم سے بولتی اس کے سامنے آ کر کھڑی ہو گئی. اسلان کی پیشانی پر بل دیکھ کر وہ جلدی سے بولی. مطلب اسلان میر صاحب، میرا بھائی صرف میرا بھائی ہے. اس کا شاہنواز خان سے کوئی لینا دینا نہیں. وہ بہت اچھا ہے، میڈیکل پڑھ رہا ہے. کل کو اچھا ڈاکٹر بھی ہو جائے گا انشاءاللہ. صورت شکل بھی ماشاءاللہ ہے، بلکہ آپ کی بہن سے زیادہ خوبصورت ہے. دونوں بچپن سے ایک دوسرے کے دوست ہیں تو ہو گئی محبت. مجھے اس کی بہن ہو کر برا نہیں لگا تو آپ کو بھائی ہو کر کیوں برا لگا؟ بتائیں مجھے. کیا بھائی بہن کی غیرت میں فرق ہوتا ہے؟ بتائیں مجھے. اسلان کو خود پر حیرت ہو رہی تھی کہ وہ اس لڑکی کی پٹر پٹر چلتی زبان کیسے برداشت کر لیتا ہے. ٹھیک ہے، ایک بار آ بھی گئی غیرت تو نکاح کروا دے ان کا. غیرت خود بخود جھک مار کر سو جائے گی. مگر یہ ظلم نہیں کہ محبت کا دل دکھایا جائے. اور اللہ نے صاف صاف نہیں کہا ہے کہ دیکھو کبھی کوئی کسی کا دل دکھا کے میرے پاس مت آنا، ہے نا؟ پھر آپ کو بھی تو اللہ تعالیٰ کو منہ دکھانا ہے. کیسے اپنی بہن کا دل دکھا کر اس کے پاس جا سکتے ہیں؟ وہ روانی میں بولتی بہت گہری بات بول گئی تھی. اسلان کے دل پر لگی تھی یہ بات، مگر یہ جو اکڑ تھی وہ تو اس کی شان تھی. دے دیا درس ملانی جی، اب میں جاؤں؟ جھک کر اسی طنزیہ دل جلانے والی مسکراہٹ کے ساتھ اس نے آروشہ کو تپایا. مگر وہ بھی آروشہ تھی، اتنی جلدی کیسے ہار مانتی؟ ضرور جا سکتے ہیں، بس میرے رشتے میرے بھائی کے رشتے کے بارے میں سوچیے گا ضرور. بہت دعائیں دوں گی آپ کو. بالکل آپ کے جیسا ہینڈسم بیٹا ہوگا آپ کا. بس اپنے جیسا کھڑوس مت بنانا. ایسا کرنا آپ مجھے دے دینا. فر چلتی زبان پر اسلان نے بس گردن تعصف میں ہلائی. اسلان کا دل تو کہہ رہا تھا اس کے ساتھ اپنا سر بھی دیوار سے دے مارے جو وہ کہہ رہی تھی، اور وہ سن رہا تھا. مان گئے آپ؟
आरुषा बड़ी उम्मीद से उसकी तरफ देख रही थी। असलान ने इस बार उसका बाजू पकड़कर उसे साइड पर किया और लंबे लंबे डग भरकर वो जा चुका था। अल्लाह, खड़ूस के चेहरे से लग रहा है वो मान गया। अल्लाह मेरी कोशिश कामयाब कर, मेरा रिश्ता कबूल कर ले। तौबा, फिर अपना ही रिश्ता, अल्लाह ताला मेरे भाई का रिश्ता कबूल कर ले। वो खुश होती दुआ करती उसके पीछे भागी, मगर आरुषा को नहीं मालूम था इतनी जल्दी उसकी दुआ कबूल हो जाएगी। अल्लाह ने उसका रिश्ता कबूल कर लिया था, यानी असलान मीर का रिश्ता आरुषा के साथ वो असलान मीर की हुई। मगर किन हालात में, जब सब बदल गया था। यहाँ तक जिस रूड हीरो के नरम और मेहरबान दिल पर वो फिदा थी, वो पत्थर में तब्दील हो गया था। असलान, आप सो गए हैं क्या? आरुषा की नर्म आवाज़ कानों में पड़ी तो उसने जल्दी आंखें खोलकर सर घुमाया। आरुषा रूम में मौजूद थी और उससे पूछते हुए कोई काम भी कर रही थी। असलान उस पर निगाहें जमाए हुए लेटे उठकर बैठ गया। माजी में खोए हुए उसे काफ़ी वक्त हो गया था और कब आंखें बंद हो गई पता ही नहीं चला। बालों को उंगलियों से संवारते हुए वो आरुषा को अब भी देख रहा था, जो ड्रेसिंग रूम में जा रही थी। हादसा ही सही, मगर अल्लाह ने कैसे उन दोनों को एक कर दिया। उस दिन आरुषा की कही बात सच हो गई। कैसे उसका ही रिश्ता असलान मीर से जुड़ गया और एक अटूट रिश्ता जुड़ गया था उनका। निकाह के धागे से भी मजबूत रिश्ता था उनका, क्योंकि उनके दिल एक दूसरे से जुड़ गए थे। सब सोचते हुए वो मुस्कुराते हुए एक बार फिर से उसे अपने करीब आता देख रहा था। या आप मुस्कुरा किस खुशी में रहे हैं? आरुषा के करीब आते ही आंखें सुकेड़ कर उसे घूरा। तुम खुश हो ना, इसलिए मुस्कुरा रहा हूँ। वासुदगी से मुस्कुराते हुए उसका हाथ अपने हाथों में लेकर अपने करीब बिठाकर प्यार से उसके हाथों को सहलाने लगा। तबीयत कैसी है अब? उसके नर्म और नाजुक हाथों को लगातार बड़े प्यार से सहलाते हुए मोहब्बत से पूछा भी, और आंखें उसके चेहरे के हर नक्श को चूमने लगी। एकदम फिटफाट। हशम आ गया ना, अब बिल्कुल ठीक ठाक रहूंगी। उसकी आवाज़ में एक खनक सी उतर आई थी। असलान ने उन हरी कांच सी आंखों की चमक दुगनी होती महसूस की थी। यानी मेरी मौजूदगी काफ़ी नहीं थी? मसनूई नाराज़गी से शिकवा करते हुए असलान की काली आंखें खफा सी हुई। न जाने क्यों उसके मामले में वो जनूनी था और चाहता था कि आरुषा बस पहले उसे अहमियत दे। असलान के शिकवे पर आरुषा उसकी तरफ देखते शरारत से निचला लब दांतों तले दबाकर नफ़ी में सर हिलाने लगी। यानी नहीं। असलान ने अबरू सुकेड़ी और फिर भी शरारत से इनकार में सर हिला रही थी कि असलान ने अपने हाथों में जकड़े उसके हाथों को ज़ोर से दबाया था। उफ, बहुत जालिम है आप, इतनी ज़ोर से मेरा हाथ दबा दिया। वो हल्के से चिल्लाकर अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश में लग गई। ये तुम्हारी सज़ा थी, अपने भाई को मुझ पर फौकियत देने की। उसके दोनों हाथ बारी बारी उठाकर चूमते हुए वहाँ अपनी दाढ़ी भी रगड़ी। आप मेरे भाई से जेलस हो रहे हैं? उसकी दाढ़ी की हल्की हल्की चुभन से हाथों में गुदगुदी सी हुई तो आरुषा ने कहते हुए अपना हाथ छुड़ा लिया। हाँ, हो रहा हूँ। तुम्हारी दीवानगी मुझे अपने लिए चाहिए, सबसे पहले मैं, फिर कोई और। ज़बरदस्ती उसे अपने पास खींचते हुए उसकी आवाज़ में हुक्म के साथ साथ जिद भी थी। सच्ची आपको अपने भाई वाली दीवानगी दिखाऊं, भाई वाला प्यार दूं? आरुषा की शरारत से कहने पर असलान का मुंह बन गया। अस्तगफिरुल्लाह, उसका मुंह बन गया। मुझे खालिस शौहरों वाली मोहब्बत चाहिए, वो भी बेहद, बेहिसाब, बेशुमार। तुम्हारे दिल में सबसे ऊंची जगह पर असलान मीर होना चाहिए, समझी आप मिसेस? उसकी कमर में अपनी गिरफ्त मजबूत करते हुए उसने एक हाथ से उसके गुलाबी गाल चुटकी में भरकर हिलाए। और असलान मीर का दिल, उसका क्या? आरुषा की आंखों ने असलान की आंखों में अपना अक्स वासे देखते हुए भी पूछा। असलान मीर के दिल की तो छोड़ ही दो, उसका ज़रा सा प्यार तो तुम बर्दाश्त नहीं कर पाती, पूरी मोहब्बत उंडेल दी तो क्या होगा? असलान ने वारफ्तगी से उसे देखते हुए झुककर उसके चेहरे पर अपने प्यार की बौछार शुरू कर दी। आरुषा ने आंखें बंद करके उसे बेपनाह मोहब्बत को महसूस किया था। बस करें आप। उसकी मोहब्बत शिद्दत अख्तियार कर लेती। आरुषा ने घबरा कर उसके होंठों पर अपनी हथेली रख दी। मैं खाने के लिए बुलाने आई थी। हाशिम हम दोनों का वेट कर रहा है, क्या सोचेगा? असलान की काली आंखों की चमक से निगाहें चुराकर वो उसके होंठों से हथेली हटाकर खुद को छुड़ाती खड़ी हो गई। अभी वो भाग ही जाते कि असलान ने तेज़ी से उसकी कलाई जकड़ ली। तुम्हारे भाई के ख्याल से तुम्हें छोड़ देता हूँ, लेकिन बस इतना बता दो। आरुषा ने सवालिया निगाहों से देखते हुए पूछा था। क्या? तुम्हारा भाई तुम्हें दे दिया, अब मेरा इनाम क्या होगा? उसे देखते हुए शरारत से कहा। आपको क्या इनाम चाहिए? आरुषा के लबों पर मुस्कुराहट आ गई। अपना आप मुझे सौंप दो, मुझे सच में इनाम में तुम्हारी रजामंदी चाहिए। कितना तड़पाओगे मुझे? उसकी कलाई अपनी गिरफ्त में जकड़े जकड़े वो सोफे से खड़ा हो गया। अपनी बात के असर की वजह से आरुषा का सुर्ख होता चेहरा उसे बेताब करने लगा। उस पर झुककर कोई गुस्ताखी करता कि ले इनाम। वो बेखुद से होते असलान मीर को वहीं सोफे पर फिर से धक्का देकर गिराती। फुर्ती से डोर के सिर भागी थी और जाते जाते सोफे पर गिरे असलान को एक फ्लाइंग किस भी देकर गई थी। इतने से मेरा क्या होने वाला है? अब तो अच्छे से तुम्हें इस हरकत की सज़ा दूंगा। वो सोफे से उठता हुआ मुस्कुरा कर बोलता खुद भी नीचे जाने के लिए उठ खड़ा हुआ। जी तो फ्रेंड्स, कैसी लगी आपको आज की एपिसोड? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। फिर हाजिर होंगे न्यू एपिसोड के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।